لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلين۔ مل کر بیٹھے، دین کی بات کو جتنی عظمت کے ساتھ کہی جائے گی، سنی جائے گی، اور عمل سے پہلے، ہر دین کے نیک عمل کے پہلے ہم نیت بنا کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے ہماری نیت تو اللہ کی رضامندی کی ہو کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، عمل کی نیت ہو، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے جذبے کے ساتھ بات کو سنی جائے۔ اور یوں آتا ہے دین کی بات کو جتنی طلب کے ساتھ، بلکہ اللہ والے مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے جب سنی جائے گی دین کی بات کو، تو اللہ ان کے ذریعے پورے عالم میں دین کی بات کو کہلوائے گا۔ دیکھو، یہ اللہ کا انعام ہے، اس خالق اور مالک نے ہم سب کو اللہ کے نام پر اور اللہ کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کس حال میں آیا ہے اور کون کیسی قربانی دے کر آیا ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ بڑا قدردان ہے۔ ہم اللہ کے نام پر اور اللہ کی نسبت پر جڑے ہیں، یقین جانو اس پر اللہ کی طرف سے مجھے آپ کو جو عطا ہوگا، جو مجھے آپ کو ملے گا، اگر اس کی ایک نیکی بھی اللہ دنیا میں کھول دے، ہمارا دل اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہو، ایسی مجلسیں جب ختم ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ مجلس والوں، تم بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا۔ کہیں تو حدیث کی کتاب میں یوں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا اور لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے موقع پر بعض لوگ مورتیوں کے ممبر پر ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ نہ شہدا ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال بیان فرما دیجئے، کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے آ کر، مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اور دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا سچ وہ موت ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے کہ کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے، اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کس نے کھڑا رکھا، یہ دن کے اجالے کے بعد رات کے اندھیری کو کون لاتا ہے، آسمان سے بارش کو کون برساتا ہے، موسم کو کون بدلتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے دنیا آٹومیٹک ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں ہے، رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ جو ناستک قسم کا آدمی ہے وہ بھی یوں کہہ رہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور ہم سب کا یقین ہے مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، جس زندگی کا انت نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہو، وہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوے اور پھر نکالے، انگلی کی نوک پر جو پانی آتا وہ تو نظر آتا ہے، وہ نہیں، بلکہ انگلی پر جو تری آئی، یعنی ہماری انگلی جو بھیگی، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور سمندر، حالانکہ اس کا کنارہ اور اس کا کنارہ تو کہیں نہ کہیں ہے، لیکن آخرت لامحدود ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے، ساری کی ساری رائی کے دانوں سے بھر دی جاوے اور اس پر ایک پرندہ طے کر دیا جاوے، اسے حکم دیا جاوے 1000 سال بعد ایک دانہ کھانا، تو ہو سکتا ہے وہ دانے ختم ہو جاوے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہیں تو یوں آیا حدیث کی کتابوں میں، جس کا مفہوم ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو بھی دمبے کی شکل دی جائے گی اور اسے بھی ذبح کیا جائے گا، اور ایک اعلان ہوگا، جنت والوں سن لو، جہنم والوں سن لو، اب کے بعد تمہیں موت نہیں ہے۔
اہل مجرات فرماتے اگر وہاں موت ہوتی جنت والے مارے خوشی کے مر جاتے، چونکہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھ چکے ہیں، اور جہنم والے مارے رنج کے مر جاتے چونکہ وہاں کے عذابات کو دیکھ چکے ہیں، لیکن وہاں موت نہیں ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں موت تک کا موقع دیا ہے، اور کس کی موت کب آنی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں لیکن اور یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں مجھے آپ کو اللہ نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، اور اللہ کا غیبی نظام ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کی رنگ رنگیلیاں دکھتی ہے، شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہے، اور شیطان کو بھی جس نے شیطان بنایا تھا یعنی نفس جی کی چاہت وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی اس میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا یہ بڑا کٹھن اور مشکل کام ہے۔ لیکن دیکھو اللہ رحمان و رحیم ہے۔ آپ ایک عورت ہو، عورت ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے، اور قرآن اگلے نبیوں کے واقعات سے بھرا ہے۔ جب بھی قوموں میں بگاڑ آ جاتا تھا، قوم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول جاتی تھی، اپنے مقصد کو بھول جاتی تھی، اللہ رحم کھا کر نبی علیہ السلام کو مبعوث فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام آ کر قوموں کو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جس زمانے میں جن لوگوں نے زمانے کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے کامیاب کیا، اور آخر میں علماء کہ امام الانبیاء کا ساسم مبعوث ہوئے۔ جہالت انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، کوئی اپنا داماد بنے اسے پسند نہیں کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور جس کے وہاں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا عزت دار کہلاتا تھا۔ ایسی جہالت والی قوم پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ نے رحم کھا کر نبی علیہ السلام کو مبعوث کیے۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی محنت کی ہے وہ دلوں کے سنوارنے کی، دلوں کے بنانے کی، دلوں میں ایک اللہ کی یکتائی کو بٹھانے کی، دلوں میں جنت کے شوق کو پیدا کرنے کی، جہنم کے خوف کو پیدا کرنے کی، آخرت کے رغبت کو پیدا کرنے کی ایک محنت کی۔ نتیجے میں اللہ نے صحابہ کا ایک مجمع تیار کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار اور نمونہ بنا دیا کہ ایمان ہو تو ان کے جیسا، تقوی ہو تو ان کے جیسا، اعمال ہو تو ان کے جیسے، ایثار اور ہمدردی ہو تو ان کے جیسی، فرمایا کہ صلہ رحمی ہو تو ان کے جیسی۔ ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے۔ وہ ایمان میں راب کا بنے، بڑھے اور بچے، اس کے لیے یہ ہمارے مذاکرے ہے، اس کے لیے ہمارے گھروں کی تعلیم ہے، اس کے لیے ہفتے واری تعلیم ہے، اس کے لیے راہ خدا کی محنت ہے کہ ہمارا اندر کا یقین بن جاوے، ہمارا یقین یہ ہو جاوے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ہاں، اور اللہ کے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مخلوق کو نفع اور نقصان کے پہنچانے میں خالق کی محتاج ہے۔ مخلوق کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ میری زبان کے بول ہے، یہ دل میں اتر گیا تو یہ ایمان ہے، اور یہ اسی کی محنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اور صحابیات عورتوں نے ایمان کے بنانے کے خاطر بڑے بڑے مجاہدے کیے، ہاں، اور ایسی قربانیاں دی کہ جس کا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ آگ کے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں اور وہ آگ خون اور چربی سے بجھ رہی ہے، کہیں تو رب کی تپتی ریت پر ڈال لیا جاتا ہے اور ان کے سینوں پر چٹان رکھ دی جاتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ اس حال میں مر جا ورنہ ایمان کو چھوڑ دے۔ وہ یوں فرماتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دینی ماں اور بہنیں، وہ ایمان میں راب کا بنے، چونکہ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص رائے کے دانے کے برابر دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا اللہ اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یہ ایمان کے درجے ہے۔ ابھی ہمارے دل میں داعیہ بننا چاہیے کہ رائے کے دانے کے برابر کا ایمان کسے کہتے ہیں۔
राई के दाने के बराबर का ईमान किसे कहते हैं? ये फरमाया कि ईमान का दर्जा, पहला दर्जा तो ये है कि कोई अल्लाह का हुक्म टूट रहा हो और नबी पाक शासन का तरीका छूट रहा हो, अल्लाह ने हमने एक ताकत दी है, हम उसको हाथ से रोक दे, इतनी कुदरत नहीं है तो यूँ फरमाया कि उसको जबान से रोके, और ये भी नहीं कर सकते तो दिल में इसको बुरा समझे। ये ईमान का आखिरी दर्जा है, ये थर्मोमीटर है ईमान का। अब मैं और हम में का हर इंसान इस बात को यूँ फरमाया कि अपने अंदर में झांक कर देखे, आया मेरा ईमान कितना है, आया मेरा ईमान कितना है, वो ईमान मेरा आपका बने। इसके लिए यूँ फरमाया कि सबसे पहले मैं आप अपनी अल्लाह की तारीफ करें। हाँ, ये खातून अपनी घरेलू कामकाज को अंजाम देती हुई अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश दीनी माशरे पर करती हुई, और ये मर्द अहबाब जिस मशगले में है उस मशगले में रहते हुए सबसे पहले ये अल्लाह की तारीफ करे, ये अल्लाह की पाकी बयान करे, ये अल्लाह की बुजुर्गी बयान करे कि करने वाला अल्लाह है, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है, मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, यानी जिंदगी और मौत का मामला ये अल्लाह के हाथ में है। किसी को ऊंचा कर दे, दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं कर सकती। अल्लाह किसी को जिल्लत दे दे, दुनिया की कोई ताकत उसे इज्जत नहीं दे सकती। इन बातों को बोलेंगे, हमारी ईमान की जड़ें मजबूत होगी। और जिस तरह एक झाड़ इसकी जड़ें ऊपर ही ऊपर होती है, वो हवा के थपेड़ों में उखड़ जाता है, और जिस झाड़ की जड़ें वमा के ज़मीन में गिरी हुई होती है और ज़मीन में अंदर गई हुई होती है, वो हवा के थपेड़ों में नहीं उखड़ता। हाँ, ये हाल यूँ फरमाया कि अभी दिन है, चंद घंटों के बाद रात आएगी, है नहीं। यूँ फरमाया कि अभी बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम आएगा। ये हाल एक जगह पर ठहरने वाली चीज़ नहीं है, ये तो अदलने बदलने वाली चीज़ है। ऐसे आज हमारे पास तंदुरुस्ती है, हो सकता है कि कल तंदुरुस्ती न भी रहे। आज अल्लाह ने खुशहाली रखी है, आइंदा कल हो सकता है कि खुशहाली छीन भी ली जावे। फरमाया कि इस हाल में हमारे जबान के बोल नहीं बदलेंगे, बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि जी हाल अल्लाह की तरफ से आया है और इस हाल का दूर करने वाला भी तो अल्लाह है। लेकिन इसके लिए मुस्तकिल मेहनत हो। हम अपनी जुबानों के रास्ते से अल्लाह की बड़ाई के बोलों को बोले, हाँ, कि जी अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह के करने से होगा, है नहीं। अपनी बातों में अल्लाह को लाना, अपनी बातों में अल्लाह को लाना कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो होगा, है नहीं, अल्लाह चाहेगा तो ही होगा। इस तरीके से बोलेंगे, हमारी ईमान की जड़ें मजबूत होगी। कानों के रास्ते से इन बातों को सुनना और अल्लाह की कुदरत में गौर करना कि मेरा अल्लाह कायनात के निजाम को कैसे चलाता है। हाँ, कभी तो हम सोचे कि इतने बड़े आसमान को बगैर सुकून के अल्लाह ने कैसे थामा है और कैसे रखा है। बल्कि अल्लाह वालों का कौल है, एक आदमी अपनी घर की छत पर लेटा है और आसमान को देखता है, सितारों को देखता है, चांद को देखता है, इसके दिल में दाइया बनता है कि जी इसका पैदा करने वाला जरूर कोई है। तो अहले मजरात फरमाते हैं अल्लाह उसके नामा अमाल में 70 यानी 70 बरस की नफिल इबादत का अजर लिख देता है। हम सोचे तो सही, इस कायनात के निजाम को, आसमान से बरसता हुआ बारिश को देखकर मेरे दिल में दाइया बने। हाँ, ये मौसम को बदलता हुआ देखकर मेरे दिल में दाइया बने। मैं चांद को देखूं, सूरज को देखूं। फरमाया कि जब इन चीज़ों को हम सोचेंगे, फिर फलों में मिठास को भरने वाला कौन है, फूलों में खुशबू का भरने वाला कौन है, कायनात की हर मखलूक की हर जरूरियात का पूरा करने वाला कौन है, इन चीज़ों को हम सोचेंगे, हमारा ज़मीर अंदर से कह उठेगा इसका करने वाला और इसका चलाने वाला एक अकेला अल्लाह है। उस अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना, उस अल्लाह पर एतमाद जमाना, उस अल्लाह के वादों का यकीन अपनी ज़िंदगियों में पैदा करना, उस अल्लाह के खजानों का यकीन अपनी ज़िंदगी में पैदा करना कि कारसाज अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, कामों का बनाने वाला अल्लाह है। इन चीज़ों को सोचना, हाँ, इन चीज़ों को दीनी माँ और बहनें जितना में आप सोचते रहेंगे, इसे मारिफत कहते हैं। जब बंदा ज़्यादा सोचता है, इसे मारिफत का नूर हासिल होता है। हाँ, अल्लाह से जान पहचान हो जाती है। आज हमारी जान पहचान किसी दुनियादार से होती है, हमारा कोई मसला अटकता है, हमारी निगाह फौरन उस पर जाती है कि जी फुलाने को हम फ़ोन करके फरमाया कि इत्तिला दे देंगे, काम बन जाएगा। ऐसे दौरे सहाबा में मेहनत हुई थी, हर एक का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ था, अल्लाह से मारिफत ऐसी हासिल हुई थी कि मसला आता था, वो अल्लाह से कहते थे, अल्लाह उस मसले को हल फरमा देते। हाँ, तो इसके लिए अल्लाह की कुदरत में गौर करना और ज़िंदगी बसर करने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपको तरीका बताया।
کیسے شفیق نبی اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائے، جس نبی نے مجھے آپ کو انسانیت سکھائی، جس نبی نے مجھے آپ کو اللہ کی پہچان کرائی، جس نبی نے صلہ رحمی کا طریقہ سکھایا، جس نبی نے جینے کا طریقہ بتایا، وہ نبی کی ایک ایک ادا ہماری اپنی زندگیوں میں آوے۔ کسی ڈگر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا۔ ایک خاتون اپنی زندگی کو کیسے بسر کرے گی، وہ بیٹی کے روپ میں، بہو کے روپ میں، ساس کے روپ میں، یوں فرمایا کہ کیسے رہے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے نا۔ کیسے مسلمانوں کی خوشیاں ہو، مسلمانوں کی غمی کیسی ہو کہ خوشی میں آپے سے باہر نہ نکل جاوے اور غمی میں اتنا رنجیدہ نہ ہو جاوے کہ اپنے آپ کو ہلاک ہو جا کر دے۔ خوشی کا طریقہ بتایا، غمی کا طریقہ بتایا۔ قربان جائے اس نبی پر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، سماج اور سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ بتایا، بیٹی کی رخصتی کا طریقہ بتایا، بیٹے کے ولیمے کا طریقہ بتایا۔ کسی ڈگر پر ہمیں محروم نہیں چھوڑا۔ وہ نبی اللہ کو محبوب ہے، اور جو محبوب کی ادا اختیار کرے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ جب محبوب کی ادا اختیار کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ بتاؤ، جسے اللہ اپنا محبوب بناوے دنیا کی کوئی طاقت جلیل نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ نبی کی ادائیں ہمیں بہانے لگے۔ ہاں، وہ دینی ماں اور بہنیں جب یہ ہماری اپنی زندگیوں میں آئے گا تو دین پر چلنا میرا آپ کا آسان ہو جائے گا، اور جب دین والی زندگی میری آپ کی بنے گی تو یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا کا نقد انعام تمہیں دیں گے، دنیا میں چین، سکون، راحت، اطمینان، عزت عطا فرمائیں گے، دعاؤں کی طاقت دے دیں گے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اللہ ہمیشہ ہمیش کی جنت عطا کرے گا۔ ہاں، اس لیے دیکھو، یہ مردوں کا دین تو گھر کے دروازے تک کا ہے، لیکن ایک خاتون، ایک عورت، ایک مستورات اگر یہ نیک بن گئی، یہ اللہ سے ڈرنے والی بن گئی، اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس کے اندر میں جنت کا شوق آ گیا، اس کے اندر میں جہنم کا خوف آ گیا، تو ایک عورت کا بننا ایک خاندان کا بننا ہے، بلکہ نسل در نسل کا بننا ہے۔ ایک عورت اگر بن گئی، جتنے بھی اسلاف کے واقعات کو میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے، یوں فرمایا کہ ان کی تربیت جو کی ہے وہ ماؤں کے راستوں سے ہوئی ہے۔ ہاں، کہ ماؤں کے راستوں سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں دین کو لانا اور ہمارے گھر کا ہر فرد دیندار بن جاوے، اس کی محنت اور کوشش کرنا۔ اور اللہ نے آپ میں وہ سلیقہ رکھا ہے، وہ استعداد رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے۔ کل تک میکے میں تھی، جس چیز کو آپ نے چاہا اپنے ماں باپ کے ذریعے کروا لیا، سسرال میں آ جاتی ہو، شوہر کو اپنا بنا لیتی ہو، جس چیز کو آپ چاہتی ہو کروا لیتی ہو۔ دینی ماں اور بہنیں اگر تھوڑی سی فکر کر لو گی کہ دین ہماری اپنی زندگیوں میں آ جاوے اور ہمارے گھر کا ہر فرد دیندار بن جاوے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے۔ یہ فرمایا کہ ہماری اپنی ذاتوں میں اللہ حقیقت والے دین کو زندہ کرے گا اور ہمارے ذریعے ہمارے گھر کا ہر فرد دیندار بن جائے گا۔ اور یہ جب دینداری والی زندگی گزاریں گے نہیں، اللہ اطمینان عطا کرے گا، دلوں میں اللہ اطمینان دے دے گا، دلوں میں اللہ سکون عطا کرے گا، اور ایسا سکون کہ یوں فرمایا کہ دیکھو، فرمایا کہ اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم اسی کمرے میں ہے، اس سے تو ہمارا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن دل کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ یوں فرمایا کہ دین والی زندگی گزارنے سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کو یاد کرنے سے، آخرت کے استحضار کو زندگیوں میں پیدا کرنے سے، تقوی والی زندگی سے اللہ دلوں میں اطمینان عطا کرتا ہے، دلوں میں سکون عطا کرتا ہے۔ وہ دین والی زندگی میری آپ کی بنے، اس کے لیے دیکھو اپنے گھروں میں ہم تعلیم کے حلقوں کو زندہ کریں۔ ہاں، ہمارے اپنے گھر میں یوں فرمایا کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم اہتمام کے ساتھ کرنے والے بنیں گے، اللہ ہدایت کا نور، اللہ ایمان کا نور، اللہ تقوی کا نور، اللہ اعمال کا نور ہمارے سینوں میں پیوست کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا نور سینوں میں داخل ہو گیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور بدی تجھے غمگین کر دے تو تو سمجھ کہ تو مومن ہے۔ کہیں تو یہ فرمایا اس دھوکے کے گھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاوے اور آخرت کی رغبت پیدا ہو جاوے تو تو سمجھ کہ تو مومن ہے۔
ہاں، تعلیم کے حلقے جب ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے، صحابی مردوں کے اور صحابیہ عورتوں کے واقعات جب پڑھے جائیں گے تو دینی ماں اور بہنیں فرمایا کہ ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوں گی، ان کا ایمان ہمارے سامنے ہوگا، پھر یہ ایمان کا نور اللہ ہمارے سینوں میں پیوست کرے گا۔ ہاں، اس کے لیے امے کا جتنے بھی یہاں پر آئے ساری بہنیں اس بات کا دل میں عزم اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں گے۔ جب یہ تعلیم زندہ ہو جائے گی دینی ماں اور بہنیں، اللہ ایمان میں ایک قوت پیدا کرے گا، اللہ ایمان میں ایک طاقت پیدا کرے گا، وہ ایمان مجھے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلائے گا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکے گا، آقا ساسم کے طریقے والی زندگی پر مجھے آپ کو یہ فرما کے چلائے گا۔ یہ اندر کی طاقت چلاتی ہے، جسم کی قوت آدمی کو نہیں چلاتی، ورنہ آج کس کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ ہاں، یہ اذانیں مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن میں آپ دیکھتے ہیں ہماری اپنی سوسائٹی میں یا مسلمانوں کے محلے میں یہ علماء کے نماز میں جانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور نماز کے نہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ ان کا اندر کا ایمان کمزور ہے، اور یہ ایمانی کمزوری یوں برما کے آدمی کو اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ ایمان کی کمزوری آدمی کو اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے، اور اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے وحشت لگنے لگتی ہے۔ اس لیے دینی ماں اور بہنیں یوں برما کہ ہم تعلیم کے حلقوں کو زندہ کریں گے، اللہ ان نور کو، ایمان کے نور کو سینوں میں پیوست کرے گا، پھر میری آپ کی زندگی پابندی والی بنے گی۔ ہاں، پھر اہتمام ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہاں، کہ نمازوں کا اہتمام ہماری اپنی زندگیوں میں آئے گا، ہم اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والی، مستورات گھروں میں نماز کو ادا کرنے والی بنے گی، اور یہ مرد احباب مسجدوں میں نمازوں کو ادا کرنے والا بنے گا، کیونکہ نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ براہ راست یہ نماز اللہ سے لینے کا واسطہ ہے اور اللہ سے لینے کا راستہ ہے، اور دور صحابہ میں یقین پر محنت کر کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اعمال کو اتنے مضبوط بنائے۔ ایک صحابیہ عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ ابھی ایمان میں داخل ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کی تسبیح ماں کی محبت کے ساتھ دی ہے۔ ہاں، کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہاں، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ صحابیہ عورت کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ انتقال کر گیا۔ قافلے چلتے تھے اس موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ایمان میں داخل ہوتا یوں فرما کے قافلے میں جڑ جاتا تو عورتیں عورتوں کے خیمے میں رہتی، اور مرد احباب یہ فرما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ ان کا بیٹا یہ فرما کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے خیمے میں تھا۔ وہ جب انتقال کر گیا، ان کو غسل دیا، کفنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ولی ہے؟ بولا ہاں، اس کی ایک ماں ہے۔ بولا اس کو اطلاع دی؟ بولا اطلاع تو نہیں دی۔ بولا اسے اطلاع دو۔ اس ماں کو اطلاع دی گئی۔ اس ماں نے بجائے رونے چلانے کے، ہائے واویلا کرنے سے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے التجا کر رہی ہے، اے اللہ میری قوم کی عورتیں تانا دے گی کہ تو مسلمان ہو گئی، اس لیے ہمارے بتوں نے تیرے بیٹے کو لے لیا، کہ اللہ ان عورتوں کی تان سے میں بچ جاؤں، اس کے لیے اس میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ اہل مجرات فرماتے اس خاتون کے دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، یہ ہاتھ بھی چہرے پہ نہیں بھرے تھے، اس سے پہلے اللہ نے ان کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ اندازہ لگاؤ کہ جب یقین مضبوط تھا، اعمالوں کے راستے سے ناممکن کاموں کو ممکن کر کے بتایا۔ تو نمازوں کا اہتمام ہمیں خود بھی کرنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، لیکن ابھی تو اللہ نے آسانیاں پیدا کی کہ اذان کی آوازیں ہمارے گھر تک پہنچتی ہے۔ یہ فرما کہ اول وقت فرما کہ اذان کے ساتھ بھی ہم نماز پڑھ لے، اور فکر اس بات کی کرے کہ ہمارے گھر میں کوئی بالغ مرد یا عورت بے نمازی نہ رہے۔ ہاں، ہر بالغ مرد اور عورت نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو۔ ہاں، یہ نماز کا اہتمام جب زندگیوں میں آئے گا، ہم براہ راست اللہ سے لے کر اللہ سے اپنے کاموں کو بنوائیں گے۔ ہاں، اور پھر فرمایا کہ دین کا علم ہم سیکھنے والے بنیں گے، حلال کو سیکھیں گے، حرام کو سیکھیں گے، ہے نا؟ یہ فرمایا کہ جیسے ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی میرے شوہر کی آمدنی کتنی ہے، اسی میں اپنا گزر بسر کرے، دیکھا دیکھی نہ کرے کہ فلانے کا ایسا ہے تو ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہے نہیں۔ یہ فرمایا دور صحابہ میں محنت ہوئی تھی، ہر ایک کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ صحابیہ عورتیں جب اپنے مردوں کو فرمایا کہ جب کمانے کے لیے جاتے تھے تو عورتیں یوں کہا کرتی تھی، دیکھو کہیں سے حلال طریقے سے مل جاوے تو لے آنا، حرام نہ لانا، ورنہ ہمارے جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے۔
حرام کے لقمے جب پیٹوں میں جاتے ہیں اللہ نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اللہ دعاؤں کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے دینی ماں اور بہنیں، حلال کو سیکھنا، حرام کو سیکھنا، دین کا موٹا موٹا علم سیکھنا، پاکی کو سیکھنا، ناپاکی کو سیکھنا، ان کو سیکھیں گے، یوں فرمایا کہ پھر فرمایا کہ یہ سیکھیں گے ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ ہاں، اللہ کا علم جب فرمایا کہ جب بندے میں علم ہوگا یہ اللہ کو پہچانے گا، اور بغیر علم سے کیا ہوا یوں فرمایا کہ بہت بڑا عمل اور علم کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل، یوں فرمایا کہ وہ بہت زیادہ عمل سے علم کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل بہتر ہے۔ تو ہم اس کو بھی سیکھنے کی فکر کریں، اپنے مردوں کے راستے سے علماء کرام کے پاس پوچھ کر فرمایا کہ اس کو سیکھنے والی بنے۔ ہاں، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر روایتیں ملتی ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے عورتوں کے لائن کے جتنے بھی مسائل تھے یہ فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہیں۔ ہاں، اس لیے فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا اور اپنی زندگی میں اللہ کے خوف کو بٹھانا، تقویٰ اپنی زندگی میں پیدا کرنا۔ جب یہ تقویٰ میری آپ کی زندگیوں میں آئے گا اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اللہ کا ڈر میری زندگی میں آ جاوے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کس جذبے کے ساتھ بول رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میری آنکھ کی بے حیائی کو میرا اللہ جانتا ہے، میرے دل کے گندے خیالات کو میرا اللہ جانتا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، آسمان کی پروازوں میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ ہم نے ایسے اللہ کو اپنا اللہ مانا ہے۔ ہاں، ہم اکیلے ہیں تو دوسرا ہمارا اللہ ہے، دو ہو تو تیسرا اللہ ہے۔ ہاں، اس لیے دینی ماں اور بہنیں وہ اللہ کا دھیان ہماری زندگیوں میں آوے، اس کے لیے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرے، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے مزین کرے، اپنے گھروں کو موقع محل کی مسنون سنت دعاؤں سے مزین کرے، یعنی اسے آباد کرے۔ آج ہم ویران گھر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس گھر میں آبادی نہ ہو، جس گھر میں فرنیچر نہ ہو، وہ یوں فرمایا کہ ویران گھر ہے۔ یوں فرمایا کہ ویران گھر اس کو کہا جائے گا جس گھر میں یوں فرمایا کہ نماز نہ ہوتی ہو، نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، وہ گھر یوں فرمایا کہ فرنیچر سے آباد ہے لیکن اعمال سے ویران ہے۔ ہاں، بلکہ یوں آیا جس گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، صبح شام 3 تسبیحات کی پابندی کرے، تیسرا کلمہ درود پاک استغفار اس کو 100 مرتبہ پڑھے۔ فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہے، ان وقتوں میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فجر میں آنے والے فرشتے عصر میں جاتے ہیں اور عصر میں آنے والے فرشتے فجر میں جاتے ہیں۔ ان دونوں وقتوں میں اگر میں آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے ہمارا نام اللہ ذاکرین میں شمار کریں گے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے۔ ہاں، تو اس کا بھی اہتمام کرے، اور یہ تو ہم میں عادت پڑ جاوے، ورنہ ہماری زبانیں اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے۔ ہاں، ہماری زبانیں جو زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی ہے وہ کل قیامت کے دن ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے؟ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ، اور یہ مرد احباب جس مشغلے میں ہے اس کام کاج کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ہماری زبان اللہ کی یاد میں ہو۔ ہاں، بلکہ ذکر قلبی اتنے ہم ذکر لسانی کرے کہ ہمیں ذکر قلبی کی عادت پڑ جاوے کہ وہ ذکر جس ذکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، کہ ہمارا دل اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس کے لیے ذکر کا اہتمام کرے، اور جب یہ چیزیں پیدا ہوگی تو اللہ کا دھیان زندگیوں میں آئے گا، یہ ہر ایک کے حق کو ادا کر کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ یہ مرد عورت کا حق ادا کرے گا، عورت شوہر کا حق ادا کرے گی، ماں باپ اپنے اولاد کا حق ادا کرے گا، ایک پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، صلہ رحمی ہوگی۔ یوں فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتے ناتوں کو جوڑنے سے اللہ رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ نشانات قدم یعنی ان کے مرے بعد لمبے عرصے تک لوگ اس کو اچھے نام سے یاد رکھتے ہیں کہ فلانی بڑی اچھی تھی، فلانا بڑا اچھا تھا، ہے نا۔ اس کے لیے ہمارے اندر میں جب اللہ کا دھیان آئے گا تو یوں فرمایا کہ ہم ہر ایک کے حق کو ادا کر کر زندگی بسر کریں گے، اور جب انصاف والی زندگی ہوگی اللہ اس گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے گا۔
ہاں اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنا، تواضع پیدا کرنا، چھوٹاپن پیدا کرنا، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ہمدردی کا جذبہ رکھنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ ہاں ہم دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے والے بنے، دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھے، ورنہ یوں فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا رہے گا کہ جی فلانی کتنی اچھی ہے، فلانا کتنا اچھا ہے، یوں فرمایا کہ اس طریقے سے خوبیوں کو دیکھتا رہے گا، اللہ یہ خوبی موت سے پہلے ان میں منتقل کر دے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم برائیاں دیکھتے رہے، یوں فرمایا کہ ہم میں برائیاں آتی رہے گی۔ اور جب اللہ کا دھیان زندگیوں میں آتا ہے، یہ زبان کے راستے سے جھوٹ نہیں بولتا، یہ کانوں کے راستے سے کسی کی غیبت نہیں سنتا، اس کی آنکھوں کی حرکت، اس کے بدن کا ہر عضو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والا بن جاتا ہے۔ ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، دیکھو آپ کے ایک بول پر فرما کے دو خاندان میں جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کے ایک بول پر دو خاندان میں توڑ پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ہم تو جوڑ کا سبب بنے۔ یہ رشتہ داری پکارے گی قیامت کے دن، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، اور اے اللہ جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اسے توڑ دے۔ ہاں ہم رشتے ناتوں کو جوڑے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم مالی ہمدردی جتاوے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ہے نہیں مالی ہمدردی جتاوے، بیواؤں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، اس پر دینی ماں اور بہنیں اللہ کی طرف سے میرا آپ کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور اللہ کے لیے یہ فرما کہ ہم درگزر کرنے والے بنے، اللہ کے لیے معاف کرنے والے بنے، اللہ کے لیے چھوٹے بن جاوے۔ حدیث میں یوں آتا ہے جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ دنیا میں اسے بڑا بناتا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی کا جذبہ ہو اور اپنی زندگی میں سادگی پیدا کرے۔ آپ کے سامنے آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں یعنی ازواج مطہرات، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں اور فرمایا کہ صحابیہ عورتوں کی زندگیاں یہ آپ کا آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کے طرز عمل پر آپ اپنی زندگی کو بسر کرو گی، ہے نہیں؟ وہ سادگی اپنی زندگیوں میں آوے، اپنے بچوں کی پرورش ہم دینی معاشرے پر کرے۔ بچپن کے زمانے سے دیکھو آدم سازی کی ذمہ داری اللہ نے عورت کو عطا کی ہے، جو کام اللہ نبیوں کو دیا کرتا تھا اللہ نے وہ کام ایک خاتون کو، ایک ماں کو عطا کیا ہے کہ بچپن ہی کے زمانے سے فرمایا کہ دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاوے، اللہ سے ڈرنا بٹھاوے، سچ بولنا سکھاوے، اس کا تعلق اللہ سے جوڑے، جنت کا شوق پیدا کراوے، جہنم کا خوف پیدا کراوے۔ سچ بولنے پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ دینی ماں اور بہنیں یوں فرمایا کہ اپنے بچوں کی پرورش دینی معاشرے پر کریں گے، یہ اولاد سمجھے گی کہ ماں کے پیروں کے تلے میری جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہاں ورنہ دینی ماں اور بہنیں ان کو دینداری نہ سکھائی گئی تو یوں فرمایا کہ خطرہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کو دینداری سکھائی جاوے اور یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا۔ اس کے لیے دیکھو دینی ماں اور بہنیں ایک محنت ہے، اور یہ محنت یوں فرمایا کہ جس محنت کے راستے سے زندگیوں میں پابندی آتی ہے، زندگیوں میں پابندی آتی ہے، اس کے لیے دیکھو یہ خروج کی محنت، اپنے مردوں کو راہ خدا میں بھیجنا۔ ابھی اگست کے 10-11 تاریخ سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت جائے گی جمبو سر سے۔ کسی خاتون کا ارادہ ہو اپنے مرد کو بھیجنا چاہتی ہو یہ فرمایا کہ نام لکھاوے، تبھی دعا کے بعد 4 مہینے کی جماعت جائے گی۔ اسی طرح چلے کی جماعت بھی جائے گی، چلے کی 3 تاریخ سے انشاءاللہ، چلے کی جماعت 11 تاریخ، چلے کی جماعت بھی انشاءاللہ 11 اگست کو جائے گی، 3 دن ہاں چوتھے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھو مستورات کی جماعت جائے گی، ماں مستورات یعنی اپنے محرم مرد کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا۔ دیکھو آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گی، امت کے حالات کو آپ دیکھو گی اور تھوڑے سے مجاہدے کو برداشت کرو گی، اللہ آپ میں امت کا درد و غم پیدا کرے گا اور وہ غم ہمیں بے چین کرے گا، بے قرار کرے گا اللہ کے سامنے عاجزی کرنے پر، اللہ کے سامنے التجا کرنے پر۔ تو اس کے بھی عزم و ارادے کرے کہ اگست کے چوتھے ہفتے میں انشاءاللہ ماں مستورات کی 3 دن کی جماعت جائے گی، تو اس کے بھی عزم و ارادے کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو یہ ہماری ہفتہ واری تعلیم ہر بدھ کو ہوتی تھی، لیکن دیکھو ہم نے کیا ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جتنی ہماری جوان بچیاں ہیں جو اسکول کالج میں بھی جا رہی ہے نہیں، یا ہماری جوان بہویں ہے، یوں فرمایا کہ اتوار کا دن ایسا ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن یوں فرمایا کہ زیادہ مستورات جڑ سکتی ہے۔ اور آپ میں سے ہر بہنیں اس بات کی فکر کرے
کہ پورے ہفتے میں محنت کر کر اس کی دعوت بھی چلانی، اپنی ملنے جلنے والی بہنوں کو کہنا ہے کہ بہن تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی باتیں ہوتی ہے، اس میں ایک نور ہوتا ہے، انشاءاللہ ہماری آدھے پونے گھنٹے کی شرکت ہو جائے گی، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے گا۔ دیکھو یہ آپ کے کہنے پر وہ بہن تو جڑنے والی بن گئی، آپ کو تو پتا بھی نہیں، آپ تو بھول جاؤ گی، ہے نا، لیکن اس کا اجر اللہ آپ کو آخرت میں اللہ دیں گے کہ آپ کی ایک بہن کی فکر پر ایک خاتون جڑی تھی اور اس خاتون نے فکر لی کہ نہیں ہمیں دینداری والی زندگی کو گزارنا ہے، ان کی قیامت تک کی آنے والی نسل پنپ گئی، ان کا سارا اجر اللہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھے گا۔ اس کے لیے اتوار کے دن ہونی ہے تعلیم ہماری، انشاءاللہ آپ بہنوں کا ساتھ چاہیے، آپ بہنیں اگر فکر مند ہو جائے گی، اللہ کا احسان ہے کہ آپ فکر کرتی ہو، اور اب تک الحمدللہ مشورے سے جڑی، اور مشورے سے الحمدللہ بھی ہمارا دین بدلتا ہے کہ اتوار کے دن کرتے ہیں، ہمیں تو مشورے سے چلنا، اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اتوار کے دن انشاءاللہ ہماری جوان بچیاں جو اسکولوں میں جاتی ہے، ابھی جو بچیاں اسکولوں میں جاتی ہے نیو برما کے وہ تعلیم میں شرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی کا ایجوکیشن ایسا ہو گیا، اگر میں نے اپنے گھروں میں فکر نہیں کی، غیر محسوس طریقے سے، دیکھو ذہنی اعتبار سے، جس کو دماغی اعتبار سے ہم کہتے ہیں نہیں کہ دماغی اعتبار سے ہمارے بچے مرتد ہو چکے ہیں۔ ہاں، اس لیے دینی ماں اور بہنیں اگر ان مجلسوں میں جوڑتے رہیں گے، ان میں ایک احساس پیدا ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اعمالوں سے ہونے کا یقین ان کی زندگیوں میں آئے گا، پھر آپ کی تھوڑی محنت انشاءاللہ اتنا بڑا رنگ لائے گی کہ دنیا کا باطل ہماری اولادوں کو بہکا نہیں سکتا۔ ورنہ دینی ماں اور بہنیں ماحول یہ ہے، اللہ بچاوے کہ یوں فرمایا کہ تھوڑے سی لالچ میں آ کر نہ معلوم کیا ہو جاتا ہے، ہماری بچیاں بھی بہک جاتی ہے اور ہمارے بچے بھی بہک جاتے ہیں، اور قصوروار ماں باپ ہوتے ہیں۔ کہ ماں باپوں نے فکر نہیں کی، اگر میں آپ فکر مند ہو جائیں گے، اگر ہم دنیا کا ایجوکیشن لینے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان کے سامنے ایک پروٹیکشن ہوتا ہے، جیسے یوں فرمایا کہ بلیٹ پروف، یوں فرمایا کہ جیسے گلاس ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی اس کے اوپر پتھر مارا جاوے وہ گلاس نہیں پھوٹتا، ایسے یوں فرمایا کہ جب ہم ایمان پروف ہو جائیں گے تو یوں فرمایا کہ دنیا کا باطل چاہے ہم پر کتنی محنت کر ڈالے، یوں فرمایا کہ ہم متاثر نہیں ہوں گے، ہم مغلوب نہیں ہوں گے، بلکہ ہم غالب ہوں گے، ان کو سامنے سے دعوت دینے والے بنیں گے کہ نئے کائنات کا رب تو ایک اکیلا اللہ ہے، اور زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور اعمالوں کے راستے سے اللہ زندگی کو بنائے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے درخواست ہے کہ ابھی ہماری جو تعلیم ہوگی نہیں وہ اتوار کے دن ہوگی، وقت تو یہی رہے گا، لیکن آپ بہنوں کا تعاون چاہیے، آپ بہنیں اگر فکر مند ہو جائیں گی انشاءاللہ، دیکھو شروع میں کسی بھی کام میں دقتیں آتی ہے، فرمایا کہ مشکلیں آتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب جم جاتے ہیں، اس کے جمنے پر اللہ کی غیبی نصرتیں ہوتی ہے، اور وہ نصرتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کا فائدہ ہماری نسلیں در نسلیں محسوس کرے گی، اور اللہ اس کو بھی فرمایا کہ ان میں بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے درخواست ہے، جتنی بہنیں ابھی آئی ہیں وہ بہنیں بھی اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لے، اور مائنڈ فرمایا کہ فٹ کر لے، دماغ میں بٹھا لے کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار سے، یعنی ابھی جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار، 4 دن کے بعد پھر جڑنا ہے نہیں، اور فرمایا کہ دوسری بہنوں پر بھی دعوت دینا اور اس کو جوڑنے کی فکر کرنا، اور ایسے انشاءاللہ پھر تو روٹین میں آ جائے گا۔ اور دیکھو چاہے ہماری مجلس میں 8-10 بہنیں جڑتی ہو، وہ 8-10 بہنیں نہیں ہے، وہ 8-10 خاندانیں ہیں، ایک عورت ایک خاندان ہے۔ اس لیے دینی ماں اور بہنیں آپ اگر فکر کرو گی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت آپ کے جمنے پر، آپ کی قرآن پر، آپ کی فکر پر ہماری سوسائٹی کا ایسا ماحول بنائے گا کہ ہماری بچیوں میں حیا آئے گی، ہمارے بچے پاک دامن بنیں گے، اور ایسا ماحول بن جائے گا میں آپ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ ان کا اجر مجھے آپ کو اللہ قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے درخواست ہے اس کی آپ کو فکر کرنی، اپنے گھروں کی تعلیم کی بھی فکر کرنی، اور یہ ہفتے والی تعلیم جو ہوتی ہے اس تعلیم میں ہر باب میں سے بھی تھوڑا پڑھا جاوے، اور مشورے کے مطابق انشاءاللہ آپ کرو گی کہ استقبال کون بہن کرے گی، تعلیم کون بہن کرے گی، تذکیر کون کرے گی، کہ اس طریقے سے آپ مشورے سے کرتی رہو گی
اور تو فرمایا کہ ہمارے اندر میں پابندی آئے گی، اللہ ہمیں شریعت کا بھی پابند بنائے گا، اور مشورے کے مطابق کرنے پر اللہ کی یہ بھی نصرت اور تائید آئے گی۔ ہم تو یہ فرمایا کہ دن بدن ایسے تو نہیں ہے، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا میرا آخری دن ہو، میں نے اگتا سورج دیکھا ہے، ڈوبتا سورج دیکھ پاؤں گا نہیں دیکھ پاؤں گا اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میرے جانے کے بعد ان ہمارے عمل سے، ہماری محنت سے کوئی ایک کا دکھا جڑ گیا، اور یہ فرمایا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں علاقے کے علاقے آوے، بلکہ ملک کے ملک ہمارے کھاتے میں آوے، لیکن آخری درجے میں اگر کوئی بھی آ گیا اللہ ان کا اجر مجھے آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس کے لیے ہفتے واری تعلیم میں جڑنا ہے، ترتیب سے تعلیم کرنا، اپنے گھروں میں بھی اہتمام کے ساتھ تعلیم کرنا، پھر اس تعلیم کا نور آپ خود محسوس کرو گی اپنی اولادوں میں، اپنے گھر کے مردوں میں، اپنے گھر کی عورتوں میں، انشاءاللہ گھروں کی تعلیم کو بھی اہتمام کے ساتھ بنا کے کرنا، اپنے مردوں کو فکر مندی کے ساتھ مسجدوں میں نماز کے لیے بھیجنا، اور ہفتے واری گشت جو ہوتا ہے اس گشت میں اپنے مردوں کی، اپنے جوان بچوں کی شرکت ہو، ہے نا، یہ مقامی عمل ہوتا ہے جس سے ہمارے محلے کی ایک فضا بنتی ہے، اور آدمی ماحول کے تابع ہوتا ہے۔ بارش کا موسم ہوتا ہے تو بارش کسی کو نہیں دیکھتا کہ جی ایم ایل اے کا بیٹا ہے تو اس کو بارش نہیں لگے گی، یہ ایم پی کا بیٹا اس کو بارش نہیں لگے گی، یہ مولوی صاحب کا بیٹا اس کو بارش نہیں لگے گی، موسم بارش کا ہے۔ ایسے جب دین کا ایک ماحول بن جائے گا تو فرمایا کہ اس ماحول میں جو بھی آ جائے گا اللہ اسے باقی نہیں رکھے گا، بلکہ چاہے کیسے بھی قسم کا آدمی آ جائے گا یا کیسی بھی قسم کی خاتون آ جائے گی، وہ ہمارے ماحول میں رنگا جائے گی اور یوں کہے گی، کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جی کتنا اچھا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے، کیسا پرسکون ماحول ہے۔ لیکن دینی ماحول میں یہ صفات محنت کے راستے سے زندگیوں میں آتی ہے، اور یہ جب صفات والے میں آپ بن جائیں گے اللہ میرے آپ کے ذریعے خیر کا بڑا کام لے گا، ہے نا۔ اس کے لیے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد آپ کو تشکیل بھی کرنا، چوتھے ہفتے میں ہماری ماں مستورات کی جماعت جائے گی، اس میں کون بہن جائے گی، 4 بہنیں بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہماری سوسائٹی سے جماعت بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کے بعد انشاءاللہ پھر تشکیل کر لینا۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليه يرجع الحمد كله، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر ذكر الغافلون۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نام پر اور تیری نسبت پر جڑے ہیں، اور تو بڑا غیرت مند ہے، تیرے نام پر جڑنے والوں کو تو محروم نہیں کیا کرتا۔ اے اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ ان کمزور بندیوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ جس کو تو نے کمزور کہا، اے اللہ دنیا کا دستور ہے اپنے دنیاوی دکھڑوں کو لے کر 2-4 عورتیں کسی پتھر دل انسان کے پاس اپنے دنیاوی دکھڑوں کو روتی ہے، وہ دنیا کا پتھر دل انسان بھی موم بن جاتا ہے۔ اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ دیکھ تو صحیح، اے اللہ ان کمزور بندیوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے اور عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کے بیٹے بیٹیاں جوان ہو چکی وہ رشتے کے انتظار میں ہے، اے اللہ ان کے لیے تو بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ نامعلوم کون سی لائن سے پریشان ہے، اے اللہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہے وہ پریشانی دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا لوگ ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ حل ہونے کے اور دور ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے جندوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں باقی رکھ، اسلام پر باقی رکھ، جس دن دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اے اللہ ایسی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مقاصد حاجتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اے اللہ خزانہ غیب سے پورا ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔